بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے بیت المقدس۔ پاک گھر امت مسلمہ کا قبلہ اول یروشلم اور اس کی عبادت گاہ جس کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی اور تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ عام طور پر شہر یروشلم کو بیت المقدس ہی کہا جاتا ہے۔ یہ ان شہروں میں سے ایک ہے جہاں نوع انسانی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے، جس کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ اکثر انبیاء اسی شہر میں مبعوث ہوئے۔ یہ شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یکساں متبرک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد صحابہ کرام کو ساتھ لے کر 17 ماہ تک اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے گئے تو یہ مقام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی منزل بنا۔ اسی مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سابق انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی۔ یہاں حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام اور کئی دوسرے انبیاء کرام کے مقابر ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے شہر مقدس پر 33 برس حکومت کی۔ اس تمام عرصے میں اسرائیلی فوجوں کو سکون بہت کم ملا، البتہ ان جنگوں کا نتیجہ بنی اسرائیل کے حق میں اس لیے بہت زیادہ مفید رہا کہ بنی اسرائیل جو قبائلی عصبیت کا شکار تھے، مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، ایک قوم بن گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دلی خواہش تھی کہ وہ ایک معبد بنائیں، لیکن اسرائیلی روایت کے مطابق انہیں خواب میں بتایا گیا کہ اللہ کا مستقل گھر ان کے بیٹے کے عہد میں تعمیر ہوگا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت نشین ہونے کے بعد 1012 قبل از مسیح میں اس معبد کی تعمیر شروع کروائی۔ یہ عمارت اسی جگہ تعمیر ہوئی جسے داؤد علیہ السلام نے منتخب کیا تھا۔ اس عمارت کی تعمیر 7 سال تک مسلسل جاری رہی اور 2 لاکھ افراد اس کی تعمیر میں مصروف رہے۔ بعد میں یہ عمارت ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوئی۔ سلیمانی فن تعمیر کا ایک شاہکار تھا جس کی لمبائی 90 فٹ، چوڑائی 30 فٹ اور اونچائی 45 فٹ تھی۔ اس کے اندر پاک ترین جگہ بنائی گئی جہاں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی ریاست 2 حصوں میں بٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل فواحش، حرام کاری اور عیاشی میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ رجحان بن سلیمان علیہ السلام کو تخت پر بیٹھے 5 سال ہوئے تھے کہ شاہ مصری شاک نے یروشلم کی طرف پیش قدمی کی اور بغیر مزاحمت کے شہر میں داخل ہو گیا۔ وہ ہیکل سلیمانی اور عبادت گاہ کی تمام قیمتی چیزیں شاہی خزانوں کے ساتھ لوٹ کر لے گیا۔ 740 قبل از مسیح سے 700 قبل از مسیح اپنے دور میں ہیکل سلیمانی کی عظمت کو بحال کیا۔ حزقیہ نامی ایک بادشاہ نے یہود کی یہ پہلی قوم تباہ و بربادی بخت نصر کے ہاتھوں 598 قبل از مسیح میں ہوئی۔ اس تباہی میں نہ صرف ہیکل سلیمانی کا نام و نشان مٹ گیا بلکہ دیگر صحائف کے ساتھ ساتھ تورات بھی غائب ہو گئی۔ بخت نصر کے اس حملے کے بعد تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ 539 قبل از مسیح میں ایران کے پہلے کسریٰ نے بابل کو فتح کیا تو اس نے یہودیوں کو اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ جب یہودی یروشلم واپس آئے تو انہوں نے یشوع بن یوصدیق اور زرد
بابل بن سالتی ایل کی قیادت میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر دوبارہ شروع کی۔ 516 قبل از مسیح میں یہ تعمیر مکمل ہوئی۔ 63 قبل از مسیح میں رومی جنرل پومپائی کا محاصرہ کر کے ہیکل کو دوبارہ تباہ کر دیا، لیکن ہیرو اعظم کے دور میں جو رومی شہنشاہ کے باجگزار کی حیثیت سے یہاں کا بادشاہ بنا، بیت المقدس نے دوبارہ سلیمان علیہ السلام کے عہد کی عظمت حاصل کر لی۔ اس بادشاہ نے ہیکل سلیمانی کو از سر نو عظمت بخشی۔ بقول کیپٹن وارن ہیرو کے وسیع کردہ ہیکل کا رقبہ تقریباً 1000 فٹ تھا اور شان و شوکت میں سلیمان علیہ السلام کے تعمیر کردہ ہیکل سے کسی طرح ہیکل کم نہ تھا۔ 70 عیسوی میں جب رومی شہنشاہ تیتس شہر میں داخل ہوا تو رومی سپاہی یہودیوں کا تعاقب کرتے ہوئے ہیکل کے اندرونی صحن میں داخل ہوئے تو ایک یہودی نے جلتی ہوئی مشعل ہیکل کے اندر پھینک دی، جس سے ہیکل میں آگ بھڑک اٹھی اور یہ جل کر راکھ ہو گیا۔ اس مرتبہ ہیکل کی تباہی خود یہودیوں کے ہاتھوں ہوئی۔ 135 عیسوی میں جب دوبارہ مبید ہیکل تیار ہوا تو رومیوں نے اسے گرا کر اس کی جگہ ہل چلا دیے۔ 136 عیسوی میں شہنشاہ ہیڈرین نے اسے دوبارہ آباد کیا اور شہر کا نام پہلے ایریا اور پھر کیسیٹولینا قرار دیا۔ اس بات کو فرنگی مورخین اور ماہر آثار قدیمہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہیرو کا تعمیر کردہ ہیکل تباہ ہو جانے کے بعد صدیوں تک اس جگہ پر ملبے اور غلاظت کے ڈھیر پڑے رہے۔ یہودیوں سے لوگ نفرت کی بنا پر لوگ کوڑا کرکٹ اسی جگہ پھینکتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو اس وقت یہاں یہودیوں کا کوئی معبد نہ تھا بلکہ کھنڈر پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ان کھنڈرات پر ایک مسجد کی تعمیر ہوئی۔ ایک قدیم سیاح آرکلف نے بھی ایک سادہ مسجد کا ذکر کیا ہے جو 670 عیسوی میں مقدس مقامات کی زیارت کے لیے بیت المقدس بھی آیا۔ تقریباً اسی سادہ سی تعمیر کے 50 سال بعد اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے سن 72 ہجری بمطابق 290 عیسوی میں مسجد اقصیٰ اور قبۃ الزہرا کی بنیاد اٹھائی۔ یہ خلیفہ قبۃ الزہرا کی تعمیر ہی مکمل کر سکا۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام جو ادھورا رہ گیا تھا ولید بن عبد الملک نے مکمل کروایا۔ وہ مقدس مقامات جن کی بدولت یہ مقدس شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کی عقیدت کا مرکز ہے، اکثر و بیشتر مشرقی پہاڑی پر ایک احاطہ میں ہیں، جن کو مسلمان حرم شریف اور یہودی بیت الحم کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ بیت المقدس کا مقدس ترین حصہ ہے۔ ڈاکٹر برکلے کے بیان کے مطابق حرم شریف 35 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ مسجد اقصیٰ اور قبۃ الزہرا اسی حرم میں ہیں۔ حرم میں جگہ جگہ بلند مقامات ہیں جنہیں مسلمان محراب کہتے ہیں اور ان کے سامنے نوافل ادا کرتے ہیں۔ حرم شریف میں 4 حوض وضو کے لیے اور 5 منبر واعظین کے لیے ہیں۔ مستورات کے لیے 3 مقصورے ہیں۔ اندرونی و بیرونی دروازوں کی تعداد 50 ہے۔ 1967 عیسوی میں مولانا شیر علی نے حرم شریف کا طول 1200 گز، عرض 660 گز اور دروازے 14 بتائے ہیں۔ احاطہ حرم کے اندر جو زیارتیں ہیں ان میں مسجد اقصیٰ اور قبۃ الزہرا کے علاوہ اور بھی عمارات ہیں۔ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔